السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الوہاب قاسمی، آپ کی خدمت میں کرسمس کی حقیقت لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کل کے حالات اور آج کل کے دور میں ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے ناواقفیت کی وجہ سے یا میل جول کی وجہ سے یا اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھ کر جس طرح سے غیروں کے تہواروں میں، غیروں کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا کلمہ پڑھنا، ہمارا اللہ کو ایک ماننا، ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور پھر آپ کی تمام باتوں پر عمل پیرا ہونا، یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کرسمس کی کچھ تحقیقات، کچھ حقیقت، کچھ لفظوں کی زبانی اور کچھ تاریخ کے پنوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور دین کے ساتھ ساتھ اللہ کا یقین دل میں، آخرت کا یقین دل میں، اور قرآن کے حرف بحرف تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جس سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو اصلی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دو لفظوں یعنی کرائسٹ اور ماس کا مجموعہ ہے کرسمس۔ کرائسٹ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ماس کے معنی ہیں اجتماع کے، اور عیسائیوں کے دعوے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، لہٰذا کرسمس کا مفہوم ہے یوم میلاد مسیح۔ اس لفظ کا چلن 4 صدی عیسوی سے شروع ہوا، اور چونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن بہت ہی اہم اور مقدس دن تھا، اس لیے اسے بڑا دن بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ہوا ظاہری سبب جو کہ کرسمس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیزیں پنہا ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے پیچھے آئی ہیں، اور کس طریقے سے اس کو لا کر پیش کیا گیا ہے، آئیے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت تو دور کی بات، حضرت عیسیٰ کا تاریخ نہیں بلکہ سن بھی معلوم نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ان کے یہاں اختلاف آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ مشرقی آرتھوڈکس کلیسا کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت 6 جنوری ہے، جبکہ آرمینی کلیسا 19 جنوری کو یوم ولادت آج بھی مناتا ہے۔ 25 دسمبر کا آغاز شاہ قسطنطین نے، جو بادشاہ گزرا ہے، سن 325 عیسوی میں کیا، جس نے بت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کی تھی، اور عیسائیت کو پہلی بار حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی اس دن کو تہوار کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ بعد ازاں 530 عیسوی میں روم یعنی اٹلی نے اس سلسلے میں خاص دلچسپی لی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کی تحقیق و تعین کی ذمہ داری سیتھیا ایکسیگز نامی ایک راہب کو دی گئی، جو کہ علم نجوم میں بھی ماہر تھا۔ چنانچہ اس نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی تاریخ مقرر کر دی، جس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہ دن ولادت سے قبل نہایت بابرکت اور رومیوں کے مذہبی تہوار کے طور پر مشہور تھا۔ یہ دن بہت سے دیوتاؤں کا یوم پیدائش بھی تھا، اور سورج کے راس الجدی پر پہنچنے کا وقت بھی، جس کی وجہ سے اس تہوار کو جشن ذیل کہتے تھے۔ اس دن خوب رنگریلیاں منائی جاتی تھیں،
دیوتاؤں کی اور خاص کر سورج کی پرستش بھی کی جاتی تھی۔ چنانچہ راہب نے آفتاب پرست اور مشرک قوم میں عیسائیت کو مقبول بنانے کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ متعین کر دی، اور پھر یہیں سے اس مذہبی رسم کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت تسلیم کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت مریم جب درد ذہ میں مبتلا ہوئی تھی تو ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے پہنچی تھی، اس میں پکی کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت الحم شہر میں ہوئی تھی، اور اس علاقے میں جولائی اور اگست کا مہینہ ہے، اور اس علاقے میں جولائی اور اگست کا مہینہ ہی ایسی گرمی کا مہینہ ہے جس میں کھجوریں پکتی ہیں۔ چنانچہ یہی حقیقت ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانا رومی تہوار کا دن ہے، جس میں شرک اور بت پرستی ہوتی تھی، اخلاق سوز حرکتیں اور مذہبی خرافات ہوتی تھیں، جیسے عیسائیوں نے چالاکی سے اپنے مذہبی تہوار کے طور پر اختیار کر لیا۔ مغربی معاشرے میں جب ڈراموں کی مقبولیت حاصل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے منظر کو بھی پیش کیا جانے لگا، جس کا واحد مقصد عیسائیت کا تعارف اور اس کی اشاعت ہونا تھا۔ اس ڈرامے کو ملک میں رائج رام لیلا کے ڈرامے سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی تکلیفوں، تنہائیوں اور پریشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ پورے ڈرامے میں اسٹیج پر ایک درخت بھی بنایا جاتا ہے جسے حضرت مریم کے ساتھی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مریم اس درخت کے پاس بیٹھ کر اپنی تنہائی اور اداسی کے ایام گزارتی ہیں۔ ڈرامے کے اختتام پر عقیدت مند اس درخت کے پتے اور ٹہنیاں توڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں تبرک کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ رسم آہستہ آہستہ اس تہوار کا ایک حصہ بن گیا اور کرسمس ٹری کا اضافہ بھی ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی کرسمس ٹری لگانے اور سجانے شروع کر دیے۔ اس ارتقائی عمل کے دوران کسی منچلے نے کرسمس ٹری پر بچوں کے لیے کچھ تحفے بھی لگا دیے جو کہ آگے چل کر اس کا حصہ بن گئے۔ کرسمس ٹری کا آغاز جرمنی سے ہوا تھا، پھر جب 1847 میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا خاوند جرمنی دورے پر گیا اور اسے وہیں کرسمس کا تہوار منانا پڑا۔ پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا، اسے یہ رسم بہت پسند آئی، چنانچہ واپسی میں وہ اپنے ساتھ ایک ٹری بھی لے گیا۔ پھر اگلے سال یعنی 1848 عیسوی میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنایا گیا۔ یہ ایک دیو ہیکل ٹری تھا جو شاہی محل کے باہر آویزہ کیا گیا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے ایک بھیڑ امڑ پڑی، لوگ بڑی دیر تک اسے حیرت سے دیکھتے رہے اور تالیاں بجاتے رہے۔ اس کے بعد سے پورے یورپ میں بلکہ ہر عیسائی گھر میں کرسمس ٹری کا چلن ہو گیا، اور آج پوری عیسائی دنیا بڑے دھوم دھام سے کرسمس ٹری کے ساتھ ہی کرسمس ڈے مناتی ہے، اور اسلام کی تعلیمات اس سے بالکل مختلف ہیں۔ کرسمس کے اس تہوار کا مقصد عیسائیت کا فروغ اور لوگوں میں مذہبی رجحان پیدا کرنا تھا، لیکن کرسمس ٹری کے ساتھ ہی اس میں فضول خرچیاں بھی شامل ہوتی گئیں۔ صرف برطانیہ میں کرسمس ٹری پر ہر سال کروڑوں پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں رقص اور موسیقی بھی شامل کر دی گئی، جو کہ مغربی تہذیب کا ایک حصہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے عقیدت کے اظہار اور چرچوں میں بندگی کے وقت ایک خاص سماں پیدا کرنے کے لیے بلکہ روشنی کا نظام کیا جانے لگا، جس کے لیے موم بتی کا استعمال عام ہوتا گیا، اور آج یہ موم بتی بھی کرسمس ڈے کا ایک اہم جز بن گیا۔ یہاں تک تو ساری باتیں قابل برداشت تھیں، لیکن جب اس میں شراب بھی شامل ہو گئی تو یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی و بربادی ہوئی اس سے خود مغربی معاشرے کی بنیادیں بھی ہل گئیں۔
اور حکومت کو ایسے قوانین وضع کرنے پڑے جن کی بنیاد پر شہریوں سے کہا جاتا ہے کہ کرسمس کے موقع پر اپنے گھروں سے قریب چرچ جائیں اور وہاں عبادت کریں، اور اگر شراب پینے کی خواہش ہو تو اپنے گھروں میں ہی شراب پئیں، شراب پی کر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ 25 دسمبر کا یہ دن جس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب کی جاتی ہے، آج عیاشی اور ہر طرح کی اخلاقی اور قانونی آزادی کا دن شمار کیا جانے لگا۔ اس دن مغربی ممالک میں کئی ارب کی شراب بھی بک جاتی ہے اور پی جاتی ہے، اور کروڑوں کا جوا بھی ساتھ ہی کھیلا جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑوں اور مار کاٹ کے ہزاروں واقعات درج ہوتے ہیں، ٹریفک نظام معطل سا ہو جاتا ہے، عزتیں پامال ہوتی ہیں، جنسی زیادتی کے سینکڑوں واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اس پر طرفہ یہ کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس دن کو آمدنی کا بہترین ذریعہ بھی بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے بد اخلاقی اور بے حیائی کو خوب فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً عیسائی دنیا میں کرسمس ڈے سے بڑھ کر اس قدر حیا سوز، اخلاق سوز اور انسانیت سوز کوئی اور دن نہیں مناتے، جبکہ خود انجیل کی تعلیمات ان بد اخلاقیوں کے سخت خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات ایسی نام و نہاد خوشی میں شریک ہونے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، اور نہ اس بات کی اجازت دیتی کہ ایسے اخلاق اور حیا سوز تہوار کی مبارکباد دی جائے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں سورج، ستارہ اور بتوں کی پرستش کی جاتی ہے اور ان کے نام پر جشن منایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آج اس دن کی نسبت ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب کی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں، خود عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی تاریخ پیدائش کی سن پیدائش میں بھی زبردست اختلاف ہے۔ ان سب کے باوجود اگر ہم مان لیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے، کیونکہ عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اور اپنی جان کے بدلے انہوں نے پوری عیسائی دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اور آج عیسائی دنیا کرسمس میں اللہ کے نبی کی ولادت کا جشن نہیں مناتی، بلکہ اللہ کے بیٹے کی ولادت کا جشن مناتی ہے، جو اسلام کی نظر میں کھلا ہوا شرک ہے، اور ایسے شرکیہ تہوار میں شرکت کی کسی بھی صورت میں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے مسلمانوں کو نہ صرف اس دن کی حقیقت سے باخبر ہونا ضروری ہے، بلکہ ہر طرح کے تحفے تحائف لینے اور دینے، پارٹیوں میں اور مجلسوں میں شرکت کرنے اور مبارکبادیوں سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ سنگین گناہوں سے بچنا آسان ہو سکے، کیونکہ اس گناہ کے بارے میں اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن ایک گناہ وہ ہے کہ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دین کے کام کو خوب جہاں تک بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کر پھیلانے کے لیے مجھے اللہ صحت کاملہ بھی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے خوش اور خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔